اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں ہزاروں نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے مصلے پر اپنا رخ موڑ کر مائکرو فون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھیوں والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نشان علم۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مذمت کی کوشش کی تھی، جن پر ان باغیوں نے گولی چلا دی۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کی تشدد کی شدید ممانعت ہے۔ نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ دوستو، باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ باغی مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے مینار پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشن سنبھال لی۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی اور اسلحہ فراہم کریں۔ ان باغیوں کا کمانڈر 43 سالہ جہیمان تھا۔ جہیمان بن محمد بن سیف 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت بد مزاج تھا اور بہت رویا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام جہیمان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے منہ بگاڑنے والا۔ جہیمان نے پرائمری ہی میں سکول چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کبھی تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ جہیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جہیمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد میں عربوں کے علاوہ ہزاروں غیر ملکی بھی موجود تھے۔ اس دوران ایک مقرر نے مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی اور اپنی اس کارروائی کے مقاصد بیان کرنے لگا۔ مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پہلے تو فائرنگ کی آواز آئی، پھر لاؤڈ سپیکر سے عجیب و غریب بیانات سامنے آنے لگے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ الجامعہ، جو کہ ان باغیوں کی جماعت تھی، ان کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور باقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ 1977 میں مدینہ کے بعض جید علماء نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ مسجد کی چھت پر ہونے والی اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ تو قائل ہو کر الجامعہ کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر اکثریت زیادہ کٹر ہو کر جاہمین کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ البتہ پولیس نے الجامعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جاہمین کو اور اس کے 100 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، مگر بعد میں مفتی شیخ ابن باز کی ضمانت پر ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور پھر 1969 میں انہوں نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نپٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئی اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا۔ شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائن کاٹ دی گئی اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کی کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی تو باغیوں نے انہیں نہیں روکا۔ ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام کعبہ نے اپنا جبہ اتار پھینکا اور لوگوں کے مجمع میں گل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام کعبہ ان میں جا ملے۔ باغیوں نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں سے خانہ کعبہ خالی کروانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے وہاں کارروائی کرنا پڑتی، جو کہ معمولی بات نہیں تھی۔
वहाँ पौधा तक उखाड़ने की इजाज़त नहीं थी। बागियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से कबल उल्मा से इजाज़त लेना ज़रूरी था। इमाम काबा शेख अल सबील जो कि बागियों के चंगुल से निकल कर आ गए थे और उल्मा की कमेटी में शामिल हो गए थे, उन्होंने दूसरे उल्मा के साथ फतवा दे दिया कि खाना काबा को छुड़वाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई जायज़ है। फ़ौजियों ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम शुरू कर दिया। 3 तरफ से हमला किया, लेकिन बागियों की उम्दा पोजीशन की वजह से भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से फौजियों को मस्जिद के अंदर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन बागियों ने इन्हें छत पर उतरने से पहले ही फजा में भून डाला। उधर जायमीन और उनके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउड स्पीकर से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मतालबात पेश करना शुरू कर दिए। चौथे रोज सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मस्जिद की कुछ दीवारों में सुराख करके अंदर घुस गए और चंद हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन यरगमालियों की बड़ी तादाद अब भी बागियों के कब्जे में थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने बहुत से बागियों को मार मिटाया। बागी औरतें अपने मुर्दा साथियों के चेहरे मस्क कर देती ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। सऊदी अरब हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की। फ्रांसीसी कमांडो ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सकें, लेकिन क्योंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी एहलकार पाकिस्तानी फौजियों की मदद से 4 दिसंबर को ये बगावत ख़त्म करने में कामयाब हो गए। इस वाक़ये में मस्जिद की इमारत को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। गैर सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस वाक़ये में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें शिद्दत पसंद नमाजी और फौजी शामिल थे। जहीमान समेत 60 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें जनवरी 1980 में सजाए मौत सुना दी गई। जहीमान के बहनोई अल कहतानी, जिसे इमाम मेहदी करार दिया गया था, दुराने ऑपरेशन हलाक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।